والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے. چاہے جتنے گناہ ہو جائیں، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے ہو. اس امید پر گناہ کرتے رہنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے، اس سے بڑی ناسمجھی اور نادانی کوئی نہیں ہو سکتی. کیا پتہ کہ بعد میں توبہ کرنے کا موقع مل بھی سکے گا یا نہیں مل سکے گا، اور اگر کر بھی لیا بعد میں توبہ تو یہ جو زندگی کے قیمتی اوقات ضائع ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ کتنی مرتبہ لوگ رات میں سونے لیٹتے ہیں اور وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہو جاتی ہے، صبح کا اجالا دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا. کتنی مرتبہ گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے. کتنی بار بیٹھے بیٹھے اچانک آدمی رخصت ہو جاتا ہے. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، بھیونڈی شہر میں ایک مسجد میں میرا بیان ہو رہا تھا اور یہی مضمون چل رہا تھا کہ موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، توبہ کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. کبھی اچھا بھلا آدمی بیٹھے بیٹھے رخصت ہو جاتا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ فون لے کر کے مجمع سے اٹھ کے باہر چلے گئے. بیان کے بعد وہ آئے تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت جب آپ یہ مضمون بیان کر رہے تھے اس وقت میرے رشتہ داروں کا فون آیا. ایک صاحب جو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، غالباً کھانا کھا کے بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، گھر والوں سے بات کر رہے تھے، بالکل فٹ تھے، بالکل اچھے بڑے تھے، بہت زیادہ ان کی عمر بھی نہیں تھی، اور بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے اچانک ان کا سر ایک طرف لڑک گیا اور معلوم ختم ہو گیا. ان کا جس وقت آپ یہ بات کہہ رہے تھے اسی وقت وہ فون آیا اور پھر مجھے معلوم ہوا بس ابھی اچانک انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ حادثات کی موت سے سب کی حفاظت فرمائے. لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے بس
جب آدمی جاگ جائے تبھی سویرا، جب بات سمجھ میں آ جائے تو ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی محبت کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی بندی توبہ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتے اتنے دن نافرمانی کیوں کی تھی، جاؤ پہلے اتنے دن فرما برداری کرنا پھر آنا توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ دروازہ نہیں بند کرتے، اللہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ذرا دیکھیں کہ ہم سے کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں۔ بعض مخصوص اعمال کو ہی گناہ سمجھ لیا گیا اور ہم دوسروں کا رونا کیا روئیں۔ ہمارا جو دینداروں کا طبقہ ہے، دیندار مرد اور دیندار عورتیں، ہم لوگ اگر جائزہ لیں تو ہمارا پورا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، اور ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم اتنا ذکر کر لیتے ہیں تو بس ہم تو بہت نیک ہو گئے۔ اگر پانی کی کسی ٹانکی میں کوئی ایک سوراخ ہو تب بھی تو پانی، ایک سوراخ ہو تب بھی تو پانی بہہ جائے گا۔ مسجد میں جو نل لگے ہوتے ہیں، اگر 10 نل لگے ہیں اور آدمی نے اچھی طرح چیک کر لیا 9 نل بالکل بند ہیں، صرف ایک نل سے پانی بہہ رہا ہے، تب بھی تو ٹانکی خالی ہو جائے گی نا۔ ٹانکی میں پانی بھرا رہے، اسٹاک موجود رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر لیکیج بند ہو۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مرد اللہ کے بندے ہیں، عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہماری زندگی کا 100% گناہوں سے خالی ہونا ضروری ہے۔ جب تک زندگی 100% گناہوں سے خالی نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اللہ کی ولایت نہیں مل سکتی، اور ہم شیطانی حملوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہماری زندگی 100% گناہوں سے خالی ہو۔ عام طور سے دینداروں کا حال یہ ہے کہ اکا دکا گناہ ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی کا حال یہ ہے کہ وہ سارے نیک کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں جھوٹتا۔ کسی کا حال یہ ہے کہ ساری نیکیاں ہیں، دھوکے بازی نہیں چھوٹتی۔ کسی کا حال یہ ہے کہ ساری نیکیاں ہیں لیکن نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ کسی کا حال یہ ہے کہ ساری نیکیاں ہو رہی ہیں لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے، غیبت ہوتی ہے۔ کسی کا حال یہ ہے کہ ساری نیکیاں ہو رہی ہیں، زبان پر بھی کنٹرول ہے لیکن ذہن پر کنٹرول نہیں ہے، بدگمانی ہوتی ہے، دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں۔ کسی کے اندر حسد ہے، کسی کے اندر جلن ہے، یہ سب گناہ ہی تو ہے۔ کسی کا حال یہ ہے کہ خود تو نیکی کا کام کر لیتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی۔ ہوئی بھی تو گنہگار سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ گنہگار سے نفرت الگ چیز ہے، گناہ سے نفرت الگ چیز ہے۔ گنہگار سے تو ہمیں محبت ہونا چاہیے اور ہماری تمنا ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ چھوٹ جائے، یہ نیک بن جائے۔ جیسے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری سے نفرت نہ ہوگی تو لاپرواہی ہوگی، انسان احتیاط نہیں کرے گا، اس کو بھی وہ جراثیم ہو جائیں گے۔ لیکن بیماری سے نفرت ہونی چاہیے، بیمار سے تو نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں باپ بھی احتیاط کرتے ہیں۔ بسا اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بچے کے پاس بھی جاتے ہیں تو ماسک لگا کر کے جاتے ہیں، دستانے پہن کر کے جاتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن یہ احتیاط بیماری سے ہوتی ہے اور نفرت بیماری سے ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ بیماری ختم ہو جائے، جلدی سے ہمارا بچہ اچھا ہو جائے۔ بیمار سے نفرت نہیں ہوتی۔
ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں سے تو نفرت کرتے نہیں، گنہگار سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض گناہوں کے نتیجے میں دوسروں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ شکلیں بدلی ہوتی ہیں۔ اب یہ اس زمانے میں شادیوں کا موسم آنے والا ہے، ہر ایک اپنا جائزہ لے لے، کتنی فضول خرچیاں ہوں گی، کتنی فضول رسمیں ہوں گی، کتنا دکھاوا ہوگا، اور اس میں کتنی بے پردگی ہوگی، کتنی پیسے کی نمائش ہوگی، اور کس کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں گی، قرض لے لے کر کے اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اور پھر بیچارہ دینے والا تو پھنس گیا، اب جب ہوگا تب دیں گے۔ کتنے گناہ ہوں گے، اور کون کریں گے؟ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھانے والے، مسجدوں کے ذمہ دار، مدرسوں کے ذمہ دار، متولی صاحبان اور ممبر صاحبان اور فلاں صاحبان، اور جماعتوں میں جانے والے، 40 دن لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے۔ خدا نہ خواستہ، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد بری چیز ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، مدرسہ بری جگہ ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، یا جماعت کا کام خدا نہ خواستہ برا ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے، لیکن توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آخر ہمیں اپنے گناہ کیوں نہیں نظر آتے، ہمارے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے، ہماری زندگیاں گناہوں سے کیوں نہیں خالی ہو رہی۔ عورتیں کیسے تقریبات میں سج دھج کر جاتی ہیں، معلوم ہے کہ فضول خرچی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بڑے شوق سے اس میں شرکت کی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر شرکت نہیں کریں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ رشتہ داروں کی ناراضگی کا ڈر لگتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں لگتا، اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ڈر نہیں لگتا۔ یہ خیال نہیں آتا کہ ان رشتہ داروں نے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں مر کر ان رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو کم از کم اتنا تو ہو کہ آدمی اگر روک نہیں سکتا، مرد اور عورتیں روک نہیں سکتے، تو خود تو اس میں شرکت نہ کریں، خود رکیں، اپنے بچوں کو روکیں، اور کوئی پوچھے تو کہہ دیں کہ بھائی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے تعلق رکھیں گے، لیکن یہ کام جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، ہم اس کام میں نہیں آئیں گے۔ آپ کو چاہے جتنا برا لگے، آپ چاہے جتنے ناراض ہو، ہم اس کام میں نہیں آئیں گے۔ ہم ایسی منگنی کی تقریب میں، اور ہم ایسی فلاں تقریب میں، اور فلاں کتنی تقریبیں ہوتی ہیں، مجھے تو اس کی تفصیل نہیں معلوم، اور اللہ کرے نہ معلوم ہو۔ اب بڑھاپا آ گیا، جو زندگی بچی ہے اللہ کرے ایسی گزر جائے، بالکل نہ معلوم ہو، لیکن سننے والوں کو تو سب معلوم ہے کتنے شوق سے شرکت کی جاتی ہے ان گناہوں میں۔ صرف گناہ کرنے والے گنہگار نہیں ہوتے، اس میں شرکت کرنے والے گنہگار بھی ہوتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں، اس کو اچھی نظر سے دیکھنے والے وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، کتنے گناہ ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، دینداروں کے گھروں کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بڑے چھوٹوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، چھوٹے بڑوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، بڑوں کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، ان کی معمولی معمولی باتوں پر تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، اور بعد میں جب خود بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے بچے ان کو ایسی ستاتے ہیں تو پھر روتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں، یہ تو قرض ہے جو ادا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی آنکھیں کھلیں اور ہم اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کریں۔ اگر ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اگر ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی ہر نافرمانی کھرچ کھرچ کر اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو ہر گناہ سے دور کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لوگ تانے دیں گے، آدمی کٹ جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب دنیا میں آیا تھا ابتدا میں تو بالکل اجنبی تھا، جو اسلام قبول کرتا تھا وہ ماحول سے، سماج سے کٹ جاتا تھا، لوگ اس کو اجنبیت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اور پھر حضور نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر اجنبی بن جائیں گے، کہ بھائی ہمیں جو چاہو کہہ لو،
ہم تمہیں چھوڑ نہیں دیں گے، ہم تم سے رشتہ نہیں ختم کر لیں گے، ہم تمہارے دکھ درد میں شریک رہیں گے، بلکہ تمہاری کوئی تکلیف ہوگی تو دوسروں سے پہلے دوڑ کر کے آئیں گے، لیکن تمہارے گناہ میں شرکت نہیں کریں گے، چاہے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، چاہے جتنے پرانے تعلقات ہوں، چاہے جتنی قریب کی رشتہ داری. آج اللہ کرے کہ یہ سننے والے اور جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا وہاں تک تمام مرد تمام عورتیں یہ طے کر لیں، اسی سال کی شادیوں میں طے کر لیں ہم کسی گناہ میں شرکت نہیں کریں گے اور کسی سے جھگڑا بھی نہیں کریں گے، کسی سے قطع تعلق بھی نہیں کریں گے، محبت سے ملیں گے، تعلقات رکھیں گے، دکھ درد میں شریک ہوں گے، خوشیوں میں شریک ہوں گے، لیکن کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو گے تو آئیں گے، نافرمانی کرو گے تو بھائی پہلے تو ہم سمجھائیں گے کہ نہ کرو، نہیں مانو گے تو کرو، ہم نہیں آئیں گے. ہماری ہمت نہیں ہے جہنم میں، صاف صاف کہے ہماری ہمت نہیں ہے جہنم میں جلنے کی، ہماری ہمت نہیں ہے قبر کی تنگی برداشت کرنے کی، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہماری قبر جہنم کے شعلوں سے بھر جائے اور ہم اس کو برداشت کر سکیں. ہمیں اللہ کے بعد جواب دینا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے معاف کیجئے. کوئی رشتہ دار اگر بلا کر کے زہر ملا ہوا شراب زہر ملا ہوا شربت پلائے تو جان بوجھ کر کے کوئی پیتا ہے؟ کوئی اس میں زہر ملا ہوا؟ لیکن ہمارے آپ کے اتنے پرانے تعلقات ہیں اور اتنی پکی رشتہ، بھائی تعلقات اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ پر، اس میں زہر ملا ہوا ہم نہیں پئیں گے. اگر کسی چیز کو کھانے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کو مٹھائی کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور وہ پرہیز کرتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار بھی اصرار نہیں آپ رکھ دیجئے ادھر، آپ ادھر رکھ دیجئے، میں نہیں کھا سکتا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا. تو ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے تو نہیں کھا سکتے، اور اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تو کیوں کھا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ڈاکٹر کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت نہیں ہے. تو پھر اس کی امید کیسے رکھی جاتی ہے کہ اللہ مدد فرمائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی؟ اللہ کرے ہماری زندگیاں گناہوں سے خالی ہوں. یہ رسمی بیانات نہیں ہیں، یہ رسمی باتیں نہیں ہیں. اللہ کرے کہ کہنے والے کی زندگی بھی 100% گناہوں سے خالی ہو اور سننے والوں کی زندگیاں بھی 100% گناہوں سے خالی ہوں. جب تک سارے سوراخ نہیں بند ہوں گے اس وقت تک دل نہیں بھرے گا، اس کے اندر ولایت کا نور نہیں رکے گا. عبادت کرنے سے نور آتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے نور آتا ہے، لیکن سوراخوں سے نکل جاتا ہے. جیسے ٹانکی میں پانی بھرا جائے اور سوراخ ہو تو پانی بہہ جاتا ہے، ٹانکی خالی ہو جاتی ہے. اسی طرح عبادت کرنے سے یقینی طور پر دل میں نور آتا ہے لیکن وہ نکل جاتا ہے. شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے. ایک دھوکہ تو یہ دیتا ہے کہ ارے ٹھیک ہے، اتنی تو نیکیاں کرتے ہیں، اتنے نیک کام کرتے ہیں، اتنا سے یہ کر لیا تو کیا ہوا، فلاں کو خوش کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور برادری کا مسئلہ ہے اس لیے چلے گئے تھے اور رشتہ داری کا مسئلہ ہے اس لیے چلے گئے تھے. کوئی برادری نہیں آتی موت کے وقت بچانے کے لیے، کوئی برادری نہیں آئے گی اللہ کے پاس حساب سے بچانے کے لیے، کوئی برادری نہیں آئے گی قبر میں ساتھ دینے کے لیے. انسان اکیلا آیا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اللہ نے فرمایا جب انسان مر کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم کہیں گے جیسے اکیلے پیدا ہوئے تھے ایسے ہی اکیلے آئے ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تم ایک فرد تھے، کوئی برادری نہیں تھی، پیدائش کے بعد برادری بنی، ایسی آئے ہو تو اکیلے آئے ہو اور ہم نے تم کو دنیا میں جتنی نعمتیں دی تھی سب اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہو. ہمارا گھر، ہمارا بینک بیلنس، ہماری گاڑیاں، ہمارا کاروبار، حتیٰ کہ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات، ہماری برادری، اگر اللہ کو راضی نہیں کیا سب یہیں رہ جائیں گے، کوئی ساتھ دینے والے نہیں آئیں گے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. ہم نے تم کو جو کچھ دیا تھا وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر کے آگے ہو. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور انشاءاللہ اگر اکثریت اس کا عہد کر لے انشاءاللہ برادریاں گناہوں سے خالی ہو جائیں گے. لوگ ڈرنے لگیں گے. جس طرح لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے، منگنی کی دعوت نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے اور مانجھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. انشاءاللہ پھر لوگ گناہ کرنے سے ڈرنا، بھائی یہ سب کریں گے تو کوئی آئے گا نہیں، لوگ کیا کہیں گے ہمیں تو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، ہمارے تو گھر میں کوئی نہیں. ایک مرتبہ تو ایسا ہو کہ کوئی ناجائز کام ہو اور اکثریت انکار کر دے، بھائی ہم نہیں آئیں گے. ہمارے آپ کے تعلقات اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے تب آئیں گے، ہم بالکل نہیں آئیں گے، السلام علیکم. پھر دیکھیں اللہ کرے کہ اس کا ڈر پیدا ہو. ابھی جیسے گناہ نہ کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کرے کہ ایسا ماحول بنے کہ اس کا ڈر پیدا ہو کہ گناہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. فضول خرچی بدترین گناہ ہے.
اور شادیوں میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، دعوتوں میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے۔ ولیمے کو مسنون دعوت کہا جاتا ہے، وہ ولیمہ مسنون ہو سکتا ہے جس کے اندر فضول خرچی ہو رہی ہے، اور صرف تعلقات نبھانے کے لیے، صرف رشتہ داریاں نبھانے کے لیے اچھے اچھے دیندار لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ اتنی ہمت عطا فرمائے، پہلے اللہ کے ساتھ تعلقات نبھائیں، پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلقات نبھائیں، اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ معذرت تو کریں کہ نہیں، معاف کیجیے گا، ہم نہیں آ پائیں گے۔ ہمارے آپ کے تعلقات اپنی جگہ پر، انشاءاللہ کوئی بھی دکھ درد ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہر وقت شریک ہیں، لیکن بھائی یہ کام غلط ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی نہ کریں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور کم سے کم اپنی غلطی میں ہمیں تو شریک نہ کریں، ہم نہیں آ پائیں، صاف کہیں ہم نہیں آ پائیں گے۔ بالکل نہ ڈریں، اللہ مدد کرنے والے، اللہ عزت دینے والے، اللہ ذلیل کرنے والے، لیکن سب طے کریں، مرد بھی طے کریں، عورتیں بھی طے کریں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب اصلاح الرسوم، اس کو گھروں میں پڑھیں، اس کا مذاکرہ کریں، اس کی تعلیم کریں، اور دیکھیں کیسے کیسے حضرت نے لکھا، اور اسی کی روشنی میں سمجھیں کہ اس زمانے کی جو فضول رسمیں ہیں جن میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یا ایسے بڑے بڑے ولیمے جن میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، یہ سوچیں اس زمانے میں حالات کتنے خراب ہیں، کاروبار کتنا خراب ہے، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس میں اس طرح پیسے کا بہا دینا اور پھر رونا اور پریشان ہونا۔ اللہ کی فرمانبرداری میں اگر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، جب اللہ کی نافرمانی میں پیسہ ضائع کر دیا جائے گا تو اللہ کیوں مدد فرمائیں گے؟ پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب کم ختم ہو گیا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بعض ایسے خاندانوں کو ہم جانتے ہیں جن کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اچھا چل رہا تھا، اور پھر جب شادی کا موقع آیا اور گھر کے کچھ افراد نے سمجھایا کہ نہیں شادی کر لیں گے، انہوں نے کہا نہیں، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک شان ہے، شادی کیوں کریں گے، اور سارا سرمایہ اٹھا کر کے انہوں نے شادی میں جھونک دیا، اور اس کے بعد کاروباری مندی آ گئی، یہ لاک ڈاؤن ہو گیا، پورا گھرانہ اس وقت اتنا پریشان ہے کہ بتلا نہیں سکتے، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، دوبارہ پنپ نہیں سکے، کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو دیکھ کر کے ترس آتا ہے دل میں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دے، لیکن یہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر میں آدمی مارے کیوں؟ قرض لے کر کے رسم و رواج کرنا، قرض لے کر کے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پھیلانے سے نفرت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ کوئی بالکل مجبور ہو اور سوال کرے تو الگ بات ہے، صاحب دعوت کرنی ہے اتنے لوگوں کی، اس کے لیے انتظام کر، اس کے لیے مدد کر دیجئے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی مانگنا درست نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، بہت مجبور تھے، بہت پریشان حال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور میری کچھ مدد کیجئے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، حضور میری کچھ مدد کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو ہوگا گھر میں، کچھ تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک ٹاٹ ہے، ایک فرش ہے، اسی کو بچھا کر کے لیٹ جاتے ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اسی کو اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے بس۔ آج ہمارے ہاں غریب سے غریب آدمی کے گھر میں اس سے تو زیادہ ہی سامان ہوتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا جاؤ دونوں چیزیں لے کر آؤ، منگایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نیلام کیا۔ معمولی سے اس کی قیمت تھی، لیکن صحابہ نے بھی اپنی ہمت کے مطابق کچھ بڑھا کر کے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ پیسوں کا تو گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، کچھ پیسے خرچ کر کے، گھر میں فاقے ہو رہے، اور جاؤ کلاڑی خرید کر کے لاؤ۔ وہ گئے کلاڑی لے کر کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کلاڑے میں بیٹ ڈالا، اور بیٹ ڈال کے فرمایا جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو۔ اس زمانے میں چولہے جلتے تھے، لکڑیاں بکتی تھی، اور اتنے دنوں کے بعد آ کر کے ملنا۔ ساتھ میں حضور نے دعائیں دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہات تھیں، وہ کہنا ماننے والے تھے، وہ فرما بردار تھے، ان کو دعائیں نہیں ملیں گی، ان کو توجہات نہیں ملیں گی تو کس کو ملیں گی؟ حضور نے جتنے دن کے بعد کہا تھا، غالباً ایک ہفتے کے بعد آ کر کے ملے، حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ، آسانی کے ساتھ خرچ پورا ہو رہا ہے،
کشادگی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ بہتر ہے یا یہ بہتر تھا کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور تم جتنی مرتبہ سوال کرتے قیامت کے دن اتنی جگہوں سے تمہارے چہرے کا گوشت ادھڑا ہوا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کے نتیجے میں دنیا میں تو بے عزتی ہوتی ہے، قیامت کے دن چہرے کا گوشت ادھڑا ہوا ہوگا۔ کتنی آسانی سے قرضے مانگے جاتے ہیں، کتنی آسانی سے سوال کیا جاتا ہے، اور ہو کیوں نہ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں۔ اور خوب یاد رکھیے ان فضول خرچیوں کی بنیاد ڈالتے ہیں مالدار، غریب نہیں ڈالتے ان فضول خرچیوں کی بنیاد، مالدار بنیاد ڈالتے ہیں۔ مالداروں کے پاس چونکہ دولت ہوتی ہے وہ نبھا لیتے ہیں، لیکن نبھا لینا الگ بات ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ جانا الگ بات ہے۔ جو مالدار فضول خرچیوں کی بنیاد ڈالتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، چاہے دنیا میں اپنی دولت سے وہ غلطیوں کو نبھا لیں۔ غریب ان کو دیکھ کر کے ان کی نقل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بے عزت ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کنجوس ہے، یہ نہیں کر رہا، فلاں صاحب نے تو ایسا کیا تھا، فلاں نے تو ایسا کیا تھا۔ ان کی نقل کرتے ہیں اور اس نقل کرنے میں وہ قرض لیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنا سب کچھ گروی رکھتے ہیں، زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ کتنی جگہوں پر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے موتیں ہو جاتی ہیں، خودکشیاں ہو جاتی ہیں، مستقل بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار وہ مالدار ہوتے ہیں جنہوں نے فضول خرچی کی بنیاد ڈالی ہوتی ہے۔ اس طرح پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے، پورا ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، یہ تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جب کسی قوم کی نافرمانیوں سے ہم کو بہت غصہ آتا ہے اور ہم یہ طے کر دیتے ہیں کہ اب اس کو برباد ہو جانا چاہیے، تو اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے مالدار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر غریب ان کی نقل کرتے ہیں، فحق علیہ القول، اس طرح اللہ کی حجت تام ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم مکمل تباہ کر دیتے ہیں۔ ابھی کے جو حالات ہیں، جو سن چل رہا ہے اور اگلا جو سن آنے والا ہے، اور اس میں ہر ایک کے، ہر سمجھدار کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر سکے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا سکے۔ یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں سدھرے تو اللہ جانے کیا انجام ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا تکوینی انتظام ہوتا ہے۔ جب حجت تام ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا فحق علیہ القول، جب حجت تام ہو جاتی ہے فدمرناہا تدمیرا، تو ہم تباہ کر دیتے ہیں، پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، پوری برادریوں کو تباہ کر دیتے ہیں، پوری نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ جس کو چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ دشمنوں کے دل میں نفرت ڈالتے ہیں، اللہ ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کوسیں، اور بجائے اس کے کہ ہم یہ چاہیں کہ فلاں پر پابندی لگ جائے، فلاں پر پابندی لگ جائے، اور الیکشن میں ایسا ہو اور فلاں جیتے فلاں ہارے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ بروں کو ہٹائے اچھوں کو لائے، لیکن ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کریں۔ اگر ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ بالکل درست کر لیا، اس کے بعد کچھ ایسے حالات آئے کہ ہماری زندگی باقی نہیں رہی، تو انشاءاللہ شہادت کی موت ملے گی، ورنہ نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ ان حالات میں تو کم از کم سنبھل جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے، اور ساری دنیا مانے نہ مانے، لیکن کم از کم کہنے والے کو خود تو اپنی فکر کر لینی چاہیے۔ جو سننے کے لیے آئے ہیں، جو محبت کے ساتھ سننے آئے ہیں، جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جو مرد جو عورتیں، وہ اپنی تو اصلاح کریں، اپنے گھروں کو تو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کے لیے تو فکر کریں، بہویں اپنے بڑوں کی خدمت کریں، اپنے ساس سسر کی خدمت کریں، بڑے اپنے چھوٹوں کو اپنا سمجھیں، ان کو ایک اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں۔ بوڑھی عورتیں اپنی بیٹی اور اپنی بہو کے درمیان فرق کرنا بند کریں، اور جوان بچیاں اپنی ماں اور اپنی ساس کے درمیان فرق کرنا بند کریں۔
ان کو اللہ کی نعمت سمجھیں کہ اللہ کی نعمت ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہیں، ان کی دعاؤں سے ہمیں حصہ ملتا ہے، نہ معلوم کتنی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کو رحمت سمجھیں، بڑے چھوٹوں کو رحمت سمجھیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اپنا لین دین پاک و صاف کریں، اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت سے کمائیں، بیکار نہ بیٹھے رہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، پیسے بچائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور انسانوں کی ضرورتوں کے لیے، ان کی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ بڑا شوق ہوتا ہے بڑی بڑی دعوتیں کرنے کا، ارے دعوتیں کرنے کے بجائے غریبوں پر خرچ کرو، وہ بھی تو خرچ ہی ہے نا، لیکن چونکہ اس میں نام نہیں ہوتا، اور دعوت کرنے میں نام ہوتا ہے، اور نام کا جذبہ ہوتا ہے بڑائی کی وجہ سے، اور جس دل میں بڑائی ہو اس دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ بڑائی آتی ہے غفلت کی وجہ سے، جب دل میں غفلت ہوتی ہے، جب اللہ کی بڑائی کا یقین نہیں ہوتا، تب اپنی بڑائی آتی ہے۔ اپنی بڑائی میں انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اپنی بڑائی میں انسان دکھاوے کے کام کرتا ہے، اپنی بڑائی کے لیے انسان فضول خرچی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جب تک یہ بڑائی باقی ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اگر بڑائی لیے دنیا سے چلے گئے تو پھر کیسے جنت میں جائیں گے؟ بڑائی رہتی ہے تو ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت ایمان نصیب فرمائے۔ اس لیے بس ہمیں آج پکی توبہ کر لینا چاہیے، اور یہ رسمی توبہ نہیں ہے، یہ عہد کرنا چاہیے۔ ہم کسی کے گناہ، ہم خود گناہ سے بچیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنے کو گناہ سے بچائیں گے، اور کسی کے گناہ میں شرکت نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، لیکن ہاتھ جوڑ کر کے کہہ دیں گے بھائی ہماری ہمت نہیں ہے، تمہاری ہمت ہو تو تم کر لو، ہماری ہمت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کہے ایک لائٹر لے کر کے آ جائیے، ایک ماچس کی تیلی لے کر کے آ جائیے، یوں کہیے اچھا ٹھیک ہے میں یہ تیلی جلاتا ہوں، ذرا اپنی انگلی جلاؤ، میری تو ہمت نہیں کہ میں تمہاری ہمت ہے، تمہیں بڑا حوصلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں جہنم میں جلنے کا شوق ہے، مجھ سے تو یہ ماچس کی تیلی کی آگ برداشت نہیں ہو پاتی، مجھ سے تو یہ معمولی سے لائٹر کی آگ برداشت نہیں ہو پاتی، تو بھائی میرے پاس تمہارا جیسا حوصلہ نہیں ہے، میرے پاس تمہاری جیسی ہمت نہیں ہے، میں جہنم کے شعلے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ذرا یہ کھری کھری باتیں شروع تو ہوں ماحول کے اندر، ذرا یہ صاف صاف باتیں شروع تو، لیکن محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں، پوری محبت کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، کہ بھئی کیوں جہنم کے شعلے خریدے جا رہے ہیں، کیوں ایسی غلطی کی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے یہ پیسے کام آئیں گے، پتہ نہیں کیسے حالات ہوں۔ آج ہر شخص رو رہا ہے، آج ہر شخص رو رہا ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ مسلمانوں سے پوچھ لو تو ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی کی ساری دنیا کی پریشانی صرف انہی کے پاس ہے، اور ان کی شادیوں میں شرکت کر لو تو ایسا لگتا ہے دنیا میں ان سے زیادہ مالدار کوئی قوم نہیں ہے۔ یہ زندگی کا دوہرا پن ختم ہونا چاہیے۔ اتنے کپڑے بنتے ہیں شادیوں میں، معمولی سے کپڑے کافی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل کپڑے نہ بنائے جائیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بالکل دعوت نہ کی جائے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حد کے اندر ہو، اپنی حیثیت کے اندر ہو۔ مالداروں کو بھی چاہیے کہ وہ غریبوں کی رعایت کریں، چھوٹی چھوٹی دعوتیں کریں، مختصر دعوتیں کریں۔ کیا ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت دولت دیا ہے، بہت پیسہ دیا ہے تو آپ اس کی نمائش کریں؟ اور اگر نمائشی کرنے کا شوق ہے تو پھر ایک مرتبہ ہمت کرو، پورے ہندوستان کی دعوت کرو، پورے ملک کی دعوت کرو، کھلا کر کے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے۔ کہیں جا کر کے تو رکتے ہو، جب کہیں جا کر رکتے ہو تو وہاں نہ رکو جہاں رکنے کو تمہارا نفس کہہ رہا ہے، وہاں رکو جہاں رکنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ وہاں جا کر کے نہ رکو جہاں تمہاری دولت ختم ہو جاتی ہے، وہاں رکو جہاں شریعت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو گناہوں سے 100% خالی کر دے۔ حالات اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور آگے کتنے مشکل حالات آئیں گے، کیا ہوگا دنیا میں، کیا ہوگا آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس وجہ سے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو فضول نہیں بہانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ جس طرح صحت اللہ کی نعمت ہے، جس طرح زندگی اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح مال و پیسہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے۔
تو ہم زبانوں کی بھی حفاظت کریں، ہم نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، ہم خیالات کی بھی حفاظت کریں، اور جب زبان اور نگاہ اور خیالات کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ ہم اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں، فطری زندگی گزاریں، راتوں میں دیر دیر تک جاگنا بند کریں، صبح بیدار ہوں، وقت پر بیدار ہونا شروع کریں، تہجد پڑھیں یا کم از کم فجر کی نماز تو پڑھیں، عورتیں وقت پر پڑھیں، مرد با جماعت پڑھیں، اور اگر اس سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور تہجد پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد میں صحت کی حفاظت بھی ہے، تہجد میں برکت بھی ہے، تہجد میں صحت کی بھی حفاظت ہے۔ اور بے ضرورت کھانے سے بچیں، بے ضرورت کھلانے سے بچیں، باہر کے کھانوں سے بچیں، ان میں نظر بد ہوتی ہے، ان میں بہت سارے برے اثرات ہوتے ہیں، ان میں کسی گندگی کا بھی شبہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے جن کے ہاں استنجا کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، جن کے ہاں پاکی ناپاکی کا تصور نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر کے ناپاک نہیں کرتے، ناپاک نہیں رہتے، لیکن جب ان کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، ان کا بدن بھی ناپاک ہے، ان کے برتن بھی ناپاک ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، تو ان کے ہاں کی بنی ہوئی کوئی چیز اس قابل کیسے ہے کہ وہ ایمان والے کے پیٹ میں جائے؟ اور اگر جائے گی تو پھر ایمان کا نور کیسے باقی رہ جائے گا؟ لحتی الامکان، چاہے دیکھنے میں صفائی ہو، صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے، نظافت الگ ہے، طہارت الگ ہے۔ بہت سے بہت یہی ہوگا کہ نظافت ہوگی لیکن طہارت تو نہیں ہوگی، طہارت سے بچنا چاہیے، طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، تب جا کر دل میں نور جمع ہوگا، اور تب دل کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تب اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیں ہمیں کرنٹ چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہیں وائر کٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سوئچ آف تو نہیں ہے۔ اگر وائر بیچ سے کٹا ہے تو کرنٹ کی سپلائی نہیں ہوگی نا، اگر سوئچ آف ہے تو کرنٹ کی سپلائی نہیں ہوگی، اگر پلگ برابر نہیں لگا ہوا تو کرنٹ کی سپلائی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بالکل درست نہیں ہے، اور اگر ہم نے درمیان میں وائر کاٹا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی، ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی، ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہوگی، ہماری بیماریاں نہیں ختم ہوں گی، ہمیں صحت اور عافیت کی زندگی نہیں ملے گی۔ آج تک ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دے۔ جب بندہ یا بندی توبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے۔ پہلا حملہ تو یہ ہوتا ہے ارے سب لوگ تو کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور کر لو بعد میں سدھر جائیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ عمرہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا، حج کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا، بیٹے کو حافظ بنا لیں گے تو وہ ہمیں جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ جو جان بوجھ کر کے گناہ کرتا ہے اس کو 100 بیٹے اللہ دے اور سب کو حافظ بنا دے تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کھیل نہیں ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا، کھیل نہیں ہے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کرے یہ سارے دھوکے ختم ہو جائیں۔ جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے تب انشاءاللہ حافظ بھی سفارش کریں گے، عالم بھی سفارش کریں گے، جن کی سفارش کا تذکرہ آیا وہ سب کریں گے، لیکن جو اللہ کا باغی ہوگا اس کے لیے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو پہلا دھوکہ تو شیطان یہ دیتا ہے، اور اگر کوئی اس دھوکے سے بچ گیا کہ نہیں نہیں بھائی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم توبہ کریں گے، تو کہتا اب توبہ کرو گے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے بہت سارے گناہ کیے، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دوسرا دھوکہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ دور کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں اور بندیوں جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تم آؤ معافی مانگنے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کے جو معافی مانگے گا، اس کے جو شرمندہ ہوگا، اس کے جو پکا ارادہ کرے گا کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کہتے ہیں آؤ ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے، اللہ بہت مہربان ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی بہت دنوں تک نافرمانی کرے، بہت دل دکھائے، اس کے بعد ابا معاف کر دے، اچھا اب آئے ہو، اتنی حرکتیں کرنے کے بعد چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہتے کہ اب آئے ہو چلے جاؤ یہاں سے، اللہ تو بلاتے ہیں آ جاؤ معاف کر دوں گا میں۔ لیکن کیا مطلب ہے معافی مانگنے کا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف،
اب زندگی کا رخ بالکل درست کر لو، اب اپنے سفر کی جہت بالکل صحیح کر لو، اب شیطان کی طرف نہ چلنا، اب نفس کا کہنا نہ ماننا، اب برادری کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، پورے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دو۔ اللہ ہمارا مال بھی آپ کے حوالے، ہماری جان بھی آپ کے حوالے، ہمارے جذبات بھی آپ کے حوالے، ہماری تمنائیں بھی آپ کے حوالے، اللہ ہم آپ کے، ہمارے گھر والے آپ کے، ہماری کمائی آپ کے، اللہ سب کچھ آپ کا ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، جیسے کہیں گے ویسے کریں گے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اللہ ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حالات میں آیت اتری ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ عذاب آ ہی جائے، اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دو۔ کیا عذاب سامنے کھڑا نہیں نظر آ رہا؟ کیا حالات نہیں نظر آ رہے؟ ماحول کا عذاب بھی ہے۔ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کیسے آندھی، طوفان، سیلاب ایسا لگ رہا ہے گشت کر رہا ہے۔ آج اس ملک میں تو کل اس ملک میں، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، ابھی مراکش کے زلزلے کو زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی ترکی کے زلزلے کو زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی ترکی کے سیلاب کو زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی امریکہ کے سیلاب کو زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی فرانس کے سیلاب کو زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی لیبیا کے سیلاب کو زیادہ دن نہیں ہوئے، جہاں ہزاروں لوگ لاپتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا میں۔ اور ابھی ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں کیسی کیسی خطرناک بارشیں ہو رہی ہیں، یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کے جو منصوبے ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن سب کو معلوم ہے انسانوں کے جو منصوبے ہیں، اور خاص طور سے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کی عزتوں کے لیے، ان کے جان کے لیے، ان کے مال کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے جو منصوبے ہیں اور جن کو بہت جلد نافذ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، سامنے کھڑا نہیں نظر آ رہا۔ اس کے بعد بھی ہم نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ اور اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو کون سا وقت آئے گا؟ کیا قبر میں جانے کے بعد توبہ کریں گے؟ کیا قیامت کے دن اٹھنے کے بعد توبہ کریں گے؟ اس کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد نہیں کریں گے تو وہ کون سا وقت آئے گا جب اللہ کے سپرد کریں گے؟ کیا جب سب کچھ لٹ جائے گا خدا نہ خواستہ تب بیٹھ کر کے کہیں گے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے؟ اس سے پہلے کہ سب کچھ لٹ جائے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں تاکہ آیا ہوا عذاب ٹل جائے۔ تو فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے اللہ نے تمہارے لیے جو بہترین تعلیمات اتاری ہیں، تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بہترین دین اتارا ہے اس پر چلو، اس کا اتباع کرو۔ یہ تم نے کہاں سے رسم و رواج نکال لیے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں؟ تم کہاں سے لے آئے ہو؟ کس کے طریقوں پر چل رہے ہو؟ کن لوگوں سے تم نے سیکھ لیا؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو شاندار تعلیمات تمہیں ملی ہیں ان کا اتباع کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے تمہیں ہوش ہی نہ رہے کہ کب آ گیا۔ جب عذاب آتا ہے تو بتلا کے تو نہیں آتا، چاہے وہ فطری عذاب ہو، چاہے وہ کائناتی کوئی حال ہو، اچانک زلزلہ آ جانا، اچانک سیلاب آ جانا، اچانک طوفان آ جانا، یا انسانوں کی طرف سے کوئی سازش ہو، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بتلا کر کے تو نہیں ہوتا۔ آدمی سوچ بھی نہیں پاتا، آدمی بڑے بڑے منصوبے بناتا رہتا ہے، بڑی بڑی پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، اچانک ملک الموت آ جائے اور لے کے چلے جائے، اور پھر ہمیں قبر کا عذاب نظر آئے، پھر ہمیں برزخ کا عذاب نظر آئے، پھر ہمیں آخرت کا عذاب نظر آئے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، موت آ جائے، سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ برباد ہو جائے، اور پھر آدمی کہے ہائے افسوس ہم نے اچھا نہیں کیا، ہمیں اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے تھا ایسا معاملہ نہیں کیا۔
وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہم تو ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے. ہاں گئے تھے مجلس میں، گئے تھے، وہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے مولوی صاحب، یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو یہی کام ہے، ہمیں تو جو کرنا ہے وہ کریں گے. ہم کیا کریں، ہماری برادری کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اور یہ تو ہوتا ہی ہے، سب لوگ کرتے ہیں، ہمیں جو کرنا ہے، اور یہ تو رسم ہے، کہا جاتا ہے، وہاں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، تو مذاق سمجھائے. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ پھر مرنے کے بعد، عذاب بھگتنے کے بعد کوئی کہے ہائے افسوس، میں نے اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، میں تو اس کو، ان باتوں کو مذاق سمجھتا تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ کہے کیا کریں، ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، اگر اللہ ہمیں بچانا چاہتے تو ہم بھی متقی بن جاتے، ہم بھی فلاں فلاں کی طرح ہو جاتے، اللہ ہمیں بچانا ہی نہیں چاہتے تھے. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، زندگی بھر وہ اپنی ہر غلطی دوسرے کے ساتھ ڈالتے رہتے ہیں، فلاں کی وجہ سے میرا کاروبار بند ہوا، فلاں کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، فلاں کی وجہ سے میری سیل بند ہو گئی، فلاں کی وجہ سے میری وصولی پر اثر پڑ گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا. زندگی بھر وہ دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں، ناشکری کی زندگی. اور مرنے کے بعد وہ اٹھا کے اللہ پر ڈال دیں گے، اللہ میاں آپ ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہم جہنم سے بچیں، اس لیے آپ نے ہمیں نیک نہیں بنایا، اگر آپ ہمیں نیک بنا دیتے تو ہم نیک ہو گئے ہوتے. تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی جو دوسروں کے اوپر الزام ڈالتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ ناشکرا ہوتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اور جو اپنی غلطیاں تلاش کرتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوشحال رہتا ہے. اور جو اس طرح اللہ کے بارے میں کہے گا، کچھ نہیں ہوگا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، اور ایسا بھی نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد یوں کہیں اللہ بس ایک مہلت دے دیجئے، ذرا سا موقع دے دیجئے، اب میں بہت نیک بن جاؤں گا. عذاب آنے کے بعد نہیں رکا کرتا، بننا ہے تو ابھی بنو، بننا ہے تو فوراً فیصلہ کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، میرے گھر والوں کی بھی اصلاح فرمائے. اللہ سب سننے والوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے متعلقین کی اصلاح فرمائے. آج سچی پکی نیت کریں، ہم اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ٹارچ لے کر کے، دل کی ٹارچ لے کر کے، ذکر کی ٹارچ لے کر کے، اللہ کی محبت اور معرفت کی ٹارچ لے کر کے ڈھونڈیں گے کہاں کہاں ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے. اور جیسے گھر میں کہیں گندگی ہو تو ٹارچ لے کے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر پانی ڈالتے ہیں، رگڑتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں. کپڑے کے اندر کہیں دھبا وبا ہو تو اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہیں. اس طرح ہماری زندگی میں جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اس کو رگڑ رگڑ کر صاف کریں گے، بچائیں گے، اور کسی کے گناہ میں مددگار نہیں بنیں گے، کسی کے گناہ میں شرکت نہیں کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سب جگہ تانا دینا شروع کر دیں، اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں. تانا دینا تو بہت بری بات ہے، تانا دینا تو اپنی بڑائی ہے. نہیں، تانا نہیں دیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن کہہ دیں گے بھائی ہم یہ غلطی میں شرکت نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا ہم سے. باقی ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ ہر موقع پر ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اور یہ بھی اگر آپ یہ غلطی نہ کریں تو ہم اس میں بھی شریک رہیں گے، آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، اللہ رحم فرمائیے۔ اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے۔ اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے رووے رووے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بھی محفوظ فرمائیے، گناہوں میں معاون و مددگار بننے سے بھی محفوظ فرمائیے۔ جن مجلسوں میں آپ کی نافرمانی ہو وہاں جانے اور شرکت کرنے سے بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کے دلوں کو بدل دیجیے، اللہ آنے والے عذاب کو روک دیجیے، اللہ آنے والے عذاب کو روک دیجیے۔ اللہ ہماری نافرمانی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے جو عذاب کا فیصلہ فرمایا اللہ اسے واپس لے لیجیے۔ اللہ تمام ایمان والوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرمائیے، آخرت میں بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیے۔ اللہ ہماری عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائیے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، آمدنی میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ اخیر سانس تک ہماری تمام طاقتیں قوتیں سلامت رکھیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، ہماری قبروں کو روشن کر دیجیے، اللہ ہماری قبروں کو ٹھنڈی کر دیجیے، اللہ ہماری قبروں کو کشادہ کر دیجیے۔ اللہ قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ بچوں اور بچیوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ بغض سے حسد سے کینے سے جلن سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ غصے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے حقوق معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ تو بہت جلدی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی عزت ڈال دیجیے، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کا احترام اور بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے لیے شفقت ڈال دیجیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔